أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے
بخشنے والا ہے اور انسان کی آخری سانس تک اس کی توبہ کا منتظر رہتا ہے تاکہ اسے بخش دے. اگر ہم غور کریں تو ہم اکثر دوسروں کے اعمال اور کردار پر نظر رکھتے ہیں, اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی ہم نے اپنے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے شب و روز کا حساب لیا ہے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا؟ ناظرین, ہم نے ٹرانسمیشن کے آغاز سے کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہمیں موقع ملتا ہے, ہمیں وقت ملتا ہے کہ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں. اگر ذات میں خوبیاں ہیں ان کو نکھاریں, اگر ذات میں خامیاں ہیں ان کو دور کر دیں. ناظرین, اس عمل کو خود احتسابی کہا جاتا ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عمل بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں بار بار یہ بات سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اور ناظرین یقین جانیے, میں کہوں گا ہم سے مراد میں ہوں اور آپ بھی ہیں, جی آپ سب لوگ, اگر ہم ایمانداری سے اپنی ذات کا جائزہ لیں تو یقین جانیے سب کچھ صاف نظر آئے گا. اور ہمیں میں یہاں سے ایک بات کہنا چاہوں گا جگن, کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. اس کا مفہوم بہت صاف ہے. اگر آپ سے ایک بار کوئی غلطی ہوئی ہے, فوراً اپنا احتساب کریں اینڈ میک شور کہ غلطی دوبارہ نہ ہو. اپنی عقل سے, شعور سے, اپنے دین سے مدد لیں. اور اسی لیے جو کہ آج ہم نے اپنی اس نشست کا موضوع بھی خود احتسابی رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو ویلکم کرنا چاہیں گے رمضان پاکستان میں. آج 29واں روزہ ہے رمضان المبارک کا. خود احتسابی, سیلف انالیسس, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, یہ انگریزی میں ایسے ورڈز ہیں جو آج کل بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بھئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, سیلف انالیسس ہونا چاہیے. اگر آپ ماہر نفسیات سے پوچھیں اور پوچھیں کہ بھئی کوئی بھی انسان جو کسی بھی ذہنی دباؤ یا کسی مسئلے کے اندر مطلب پھنسا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے ذہنی طور پہ, تو اس کی ریکوری یا بہتر ہونے کا پہلا قدم کیا ہے, تو وہ بڑے کلیئرلی آپ کو یہ بات کہیں گے. اور پچھلے 4-5 ڈیکیڈ سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ریکوری. یعنی کہ جب آپ مان لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے تو تب ہی آپ اپنے مسئلے کے حل کی طرف پہنچ سکتے ہیں. سب سے بڑی پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. ہمیں دوسروں میں بہت انٹرسٹ ہے. فلاں کیا کر رہا ہے اس کو دیکھو, 3 بیٹیاں ہیں, تینوں بیٹیاں نوکری پہ جاتی ہیں, کوئی کسی ٹائم گھر آتی ہے, کوئی کسی ٹائم گھر آتی ہے. یہ باتیں ہم سب نے سنی ہیں. ہائے اللہ, اس کو دیکھو, اس کا تو وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کھاتا ہے. مطلب ہم کانسٹنٹلی لوگوں کے وزن, لوگوں کی بیہیویئر, لوگوں کے چہرے, ایک ایک چیز کو اینالائز کرتے ہیں. یعنی کہ وقت تو ہمارے پاس ہے اور بہت وقت ہے, تو اس بہت سے وقت کو اگر ہم اچھے کاموں میں استعمال کر لیں, جس میں سے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. سمی, آپ نے کہا کہ آپ کے اندر اگر اچھی کوالٹیز ہیں تو آپ ان کو نکھاریں, اگر آپ کے اندر کوئی بری چیز ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اچھائیاں ویسے ہی نکھر کے باہر آئیں گی. بالکل. سو دا پوائنٹ از, الٹیمیٹلی آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں نے بہترین انسان بننا ہے. آپ کا مقابلہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے, اپنے میاں کے ساتھ نہیں. اپنے ایک پوائنٹ کے پاس آپ کے بچے بھی آپ کی ذمہ داری اس حد تک نہیں رہتے کہ وہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اعمال ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور آپ نے, میں نے, سمی, ہم سب نے اس دنیا سے اسی حالت میں جانا ہے جس طرح آئے تھے. ہاں, جب دنیا میں آئے تھے تو بالکل کورے آئے تھے. جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی اعمال اور لوگوں کی دعائیں ساتھ لے کے جائیں گے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس دنیا سے کیسے رخصت ہونا ہے. اور یہاں پہ صرف ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج 29 رمضان المبارک ہے. ہو سکتا ہے ناظرین کل عید ہو, کل ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اللہ پاک ہمیں اس عظیم مہینے کا ایک اور دن نواز دے, انشاءاللہ ہم ایک روزہ اور رکھ سکیں اور
اللہ تعالیٰ سے اور مغفرت طلب کر سکیں، اس کی رحمت اور سمیٹ سکیں. تو ناظرین، یہ جتنے بھی لمحے باقی ہیں اس مہینے کے، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور خود احتسابی یہ ضرور کریں. بالکل. اور آئیے بڑھتے ہیں. بڑھنے سے قاری صاحب پہلے ہمارے. قاری صاحب کا انٹروڈکشن کرانا تو ضروری ہے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹرانگ آواز میں ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک پیش کیا. قاری عبد المعبود چشتی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو رمضان پاکستان. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرا ہے یہ ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہ التجا ہے، یہ التجا ہے. میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پہ، غم دل نبی میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے. یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ لے جانا گھماتے گھماتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، بڑے دن ہوئے گھر
سجاتے سجاتے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ایک ایسی پرسنالٹی نے اب ہمیں پیورس بریک کے بعد جوائن کیا ہے جو اکثر ہمیں ایڈوائس یہی کرتے ہیں کہ دوسروں پہ نظر ڈالنے کے بجائے اپنی ذات پہ نظر ڈالیں. خود احتسابی کتنی امپورٹنٹ ہے، صاحب دعا، صاحب کشف. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری ہستی. ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں ہمارے ساتھ، ہمیں اتنا وقت دیا اس رمضان میں. آپ صاحب کشف ہیں، صاحب دعا ہیں، ہمارے پیارے بھائی سرفراز شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. سب سے پہلے تو شکریہ، آج آپ نے پھر ہمیں وقت دیا. یقین جانیے جب آپ آتے ہیں ہمارے نالج میں اتنا اچھا اضافہ کر کے جاتے ہیں کہ اس رمضان میں پوری ٹرانسمیشن کے دوران اگر میں کہوں کچھ باتیں، جیسے ایک میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم ضبط کے حوالے سے بات سیکھی، آپ سے کچھ دعائیں سیکھیں. یقین جانیے میری کوشش ہے جو جگن ہمیشہ کہتی ہیں کہ پوری زندگی، یعنی اس صرف رمضان میں نہیں، اس کے بعد بھی باقی ماہ اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. یہ پوری کوشش ہے اور یہ آپ سے بہت کچھ ملا سیکھنے کو. بہت مہربانی آپ کی، بڑی عنایت. میں نے اسی لیے تو اپنے آپ کو زبردستی اڈاپٹ کروا لیا ہے اور ان کو اپنا بابا جان بنا لیا بس. اور میری تو وہ ایک وہ والی چیز ہے نا کہ میں نے یہی، مجھے جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو انکنڈیشنل پیار دیتے ہیں، بے شک جیسے کہ شاہ صاحب، صرف میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اتنا سیٹسفائیڈ اور اتنے خوش واپس آتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پرابلمس والے میں نے لوگ، شاہ صاحب آپ پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں. میں تو ایکچولی آپ کے پاس آتی ہوں، 2 منٹ آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، امی جی کے پاس بیٹھتی ہوں، تو ایکچولی روح کو سکون ملتا ہے. جگن آپ بیٹھ کے سکون، ہمیں صرف مل کتنا سکون مل جاتا ہے، آپ کی سوچ ہے. ہاں، اور اب آج کی ٹرانسمیشن میں آپ میرے سے امید رکھ سکتے ہیں کہ آئی ول بہیو مائی سیلف. یہ سب آپ کا اپنا بڑاپن ہے، ورنہ شاہ میں صاحب تو ایک ایسا معمولی انسان ہوں جس کی نہ کوئی اسٹینڈنگ ہے، نہ کوئی برتھ ہے، نہ کوئی مقام ہے. تو یہ آپ کا اپنا بڑاپن ہے جو اس طرح سے آپ کسی بھی انسان کو یہ فیل دیتے ہیں کہ وہ کچھ ویلیو رکھتا ہے. شاہ صاحب، خود احتسابی. جی شاہ صاحب، آج کا موضوع ہے خود احتسابی. مثلا ہم نے پورے رمضان کے مہینے میں اس کے برکات سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ جاننا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ ہم اکثر اوقات اوروں کے اندر برائیاں ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ذات کے اندر کیوں نہیں جھانکتے کہ ہم میں کیا اچھائیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، تاکہ اچھائیوں کو نکھار سکیں اور برائیوں سے جان چھڑا سکیں. مسلمان کے لیے جو سب سے بڑی گائیڈ ہے وہ ہے قرآن پاک. وہ کلام الہی ہے اور وہ اتنا پریکٹیکل پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس پہ پوری طرح عمل کر کے دکھایا. اس کا ایک بھی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اپنی امت کے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ نہیں چھوڑا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سیرت کہتے ہیں. وہ شاید اسی لیے تھا کہ ہم میں سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ بات دشوار ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. پھر صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی کہ تمام کے تمام صحابہ کرام احکامات پر پوری طرح عمل کرتے تھے. اگر ہم قرآن کو بغور اس کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں 3 چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ایک تو رب تعالیٰ نے عبرت دلائی ہے کہ گزری ہوئی قومیں جو تباہ ہو گئیں اپنی سرکشی کی وجہ سے، راہ راست کو کھونے کی وجہ سے، تو ان کا کیا انجام ہوا، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. تو اللہ نے عبرت دلائی ہے.
ایک ہے کہ سزا کا خوف، کہ انسان کی سزا اور جزا کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتا رہا ساری عمر۔ تیسرا ہے کہ انسان کو ٹیمپٹیشن دی ہے انعامات سے، کہ اگر احکامات پر عمل کرو گے تو اس کے انعامات یہ آپ کو ملیں گے۔ اب یہ جو تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے راہ راست دکھایا ہے رب نے، ان کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس کے اندر ایک بیسک ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے ہمارا ضمیر اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں روکتا ہے غلط راہوں پر چلنے سے۔ ایک کانسٹنٹ چیک ہے ہمارے اندر ضمیر کی صورت میں کہہ لیجئے، جو ہمیں غلط راہوں سے روکتا ہے۔ تو یہ خود احتسابی اسلام کے اندر بہت سی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے، اور آپ اگر بغور مطالعہ کریں گے اسلام کا تو اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے کہ اس کا پینل کوڈ سب سے مختصر ترین پینل کوڈ ہے۔ باقی سب چیزوں میں خوف خدا سے کام لیا گیا ہے، کل کو جو ہم نے حساب دینا ہے اسی سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بڑا افیکٹو طریقہ ہے خود احتسابی کا، کہ انسان تنہائی میں جب اس کے پاس کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہے، اس کو تنہائی میں کیا چیز روکتی ہے خلوت میں، وہ اس کے اندر یہاں جو خود احتسابی کا عنصر پیدا ہوتا ہے اسلام پہ چلنے کے بعد، یہ وہ خود احتسابی ہے، اور بڑی ایفیکٹو ہے کہ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کم سے کم ایک ایسی ہستی ہے جو اوپر بیٹھا ہمیں واچ کر رہا ہے، اور اس کے مقرر کردہ دو فرشتے وہ حساب کتاب لکھ رہے ہیں، میری نیکی اور بدی کا عمل لکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں خلوت میں بھی چیزوں سے رکتی، جلوت میں تو شاید ہمیں بہت سے خوف ہوں، لیکن خلوت میں یہی ایک خوف ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، اور یہ اسی خود احتسابی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے خود احتسابی کا عمل دیکھنا ہو، یہ سب سے زیادہ کار فرما ملے گا آپ کو فقیروں میں اور درویشوں میں، کہ وہ ایک کٹیا میں بیٹھے ہیں، جو کوئی وہاں سے گزرا سلام کیا، اسے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا، جو روکھی سوکھی موجود ہے اس کے سامنے رکھی کہ لو بھائی بسم اللہ کھاؤ، اور کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی۔ جو میں غلط بات کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ نہیں کہ ایسی چیز جس کا وجود نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ غلط سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے کسی شخص کی عزت پر کوئی حرف آ جائے، کسی کا عیب اچھلے، کسی کی کا پردہ فاش ہو جائے، کسی کو شرمندگی ہو جائے، ایسی کوئی بات وہ نہیں کرتے کبھی۔ آپ انہیں کتنا ہی دکھ دے دیجئے، دنیا میں انسان کو جاننے کے لیے کہ اس کی اصل کیا ہے، ہم کتابوں میں بچپن میں پڑھتے تھے کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس کا باطن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے نیک لوگ میں نے دیکھے جو بدترین غصے میں بھی
بظاہر بڑے کام نظر آتے ہیں، ان کو کیسے پرکھیں گے؟ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا انلیس کہ اس نے اپنے اندر خود احتسابی کا ایک کڑا نظام قائم نہ کیا ہوا ہو. اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہو تو اس وقت دیکھیے کہ وہ کس لہجے میں بات کرتا ہے، کن الفاظ میں اس کا ذکر کر رہا ہے، وہی اس کا باطن ہوگا. تو فقیر لوگ اپنے بدترین دشمن کا بھی جب ذکر کرتے ہیں تو بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے کسی وقت ایک قصہ سنایا تھا، شاید اس سال آپ نہیں ہوں گے، کہ جب کبھی میں نوجوان تھا 2-4 صدیوں پہلے، 2-4 سال پہلے، 2-4 صدیوں پہلے، 2-4 سال پہلے تو سیالکوٹ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. بڑے نیک آدمی تھے اللہ کے، پڑھے لکھے بہت تھے، انگلش پڑھاتے تھے کالج میں، شادی وغیرہ کی نہیں تھی، تجربت کی زندگی گزار رہے تھے. اور اللہ نے ان پہ بڑی عنایات کی تھی، صاحب علم تھے وہ. تو ان سے میری ملاقات ہو گئی اور somehow or the other ہم دونوں کے درمیان خاصی قربت ہو گئی. وہ خاصی عمر کے تھے، اباؤٹ ٹو ریٹائر. انہوں نے ایک قصہ سنایا جس سے میرے دل پہ بڑا اثر کیا. یہ بات ہے تقریباً کوئی 40 سال پرانی. اس وقت سے اب تک وہ میرے ذہن پہ امپرنٹ ہے وہ قصہ. وہ فرمانے لگے کہ جب میں بچہ تھا، ابھی 4-5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو مولانا اشرف تھانوی صاحب جب کبھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے تو وہ ہمارے گھر پہ ٹھہرتے تھے، کیونکہ ان کے تعلقات میرے والد کے ساتھ بڑے قربت کے تھے. تو ایک بار مولانا اشرف تھانوی صاحب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں صبح کا ناشتہ لے کے مہمان خانے میں گیا تو والد صاحب اور مولانا صاحب اکٹھے بیٹھے تھے. تو میں نے ناشتہ سرو کرنے کے بعد مولانا صاحب سے کہا کہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دیں. تو ہاں کہو بیٹا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ تو ہر صاحب علم کی طرح جس کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا ہے، مولانا بھی اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے جو ابھی کلاس 4-5 میں پڑھ رہا ہے. کہنے لگے بیٹا، ایک کافر میں اور مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک برے آدمی میں اور ایک اچھے آدمی میں فرق ہے. جب کوئی برا آدمی کسی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے یا کوئی نیک کام کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد ہے جو یہ کام کر رہا ہے. بالکل. لیکن جب کوئی اچھا آدمی کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے گناہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. تو اتنا ہی فرق ہے. تو یہ لیول انسان میں اس وقت آتا ہے جب اس کے اندر خود احتسابی بڑی شدت کی ہوتی ہے کہ وہ کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے. اس کی نگاہ دوسرے کی خوبیوں پر رہتی ہے اور اپنی خامیوں پر رہتی ہے. چونکہ اپنی خامیاں اسے بڑی کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کو کسی دوسرے میں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی، اس لیے وہ کبھی کسی کے بارے میں بری بات کہتا ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات. خوبصورت بات. I'm sorry جواب کوئی میں زیادہ لمبا لے گیا. بہت خوبصورت بہت جواب، خوبصورت. اور ہم اتنے غور سے سن رہے تھے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہم نے اگلا کیا، ہم نے اب بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم کلام سنتے ہوئے آئیں گے رموز علی قلندری سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں میں اس کا مجذوب ہوں اس کا میں اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم 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 جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی
اس قدر مل گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صلی اللہ علیہ ہم وسلم. سب کے لیے مشعل راہ ہے. خود احتسابی کے حوالے سے ہمیں ان کی سیرت مبارکہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی مکمل اور قرآن کے احکامات کے تابع تھی کہ وہاں میری رائے میں تو شاید خود احتسابی کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بڑی ذات سوائے خدا کی اور کوئی نہیں ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو وہاں خود احتسابی کی شاید ضرورت ہی پیش نہیں آئی، یا ایٹ لیسٹ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اور اس لیے وہاں سے مثال لانا ضروری بہت مشکل ہو گیا. لیکن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے تربیت یافتہ تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا واقعہ جو ہم نے کہیں کلاس 3-4 کی ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا، اس لیے کہیں ناموں میں شاید کنفیوژن ہو جائے کہ کلاس 3-4 میں شاید 52-53 میں تھا، تو اس بات کو چونکہ 65 ایئر سے زیادہ گزر چکے تو نام کہیں محو ہو گئے ہوں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. کہ ایک شخص مدینہ آیا ہوا تھا اور کہیں بازار میں اس سے کسی کا جھگڑا ہوا اور اس غصے میں وہ آدمی قتل ہو گیا جس سے جھگڑا ہوا تھا. تو لوگوں نے اس اجنبی کو جو وزٹر تھا اس کو پکڑ لیا، عدالت میں پیش ہوا. تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ حد جاری کر دی، لیکن اس سے ریکویسٹ کی کہ حضور میں تو یہاں وزٹر ہوں اور میں اپنی فیملی کو مکہ سے باہر کافی فاصلے پہ چھوڑ آیا تھا ایک باغ میں، یہ کہہ کے کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کچھ عرصے میں واپس آ جاؤں گا. تو میرے بچے وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، میری وائف بھی وہیں ہے، مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں ان بچوں سے ملاؤں اور انہیں یہ کہہ دوں کہ وہ روانہ ہو جائیں واپس گھر کی طرف. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا قانون کے مطابق، مجھے قانون پہ بہرحال عمل کرنا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی یہاں تمہاری ضمانت دے دے کہ تم واپس لوٹ آؤ گے تو میں تمہیں بچوں سے ملنے کی اجازت دے سکتا ہوں. اس نے کہا جی یہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو مجھے میری ضمانت کون دے گا، اور رسک کتنا بڑا ہے کہ اگر میں لوٹ کے نہ آؤں تو میری جگہ اس کو قتل کیا جائے گا. تو اتنی دیر میں ایک بزرگ صحابی جن کا نام شاید ابو ذر غفاری تھا، اگر مجھے صحیح یاد ہے، اس نام پر میں اگر غلط ہے تو پہلے معذرت چاہ رہا ہوں، انہوں نے ضمانت دے دی کہ میں اس کا ضامن ہوں، اس کو اجازت دے دی جائے کہ چلا جائے. تو اس شخص نے کہا میں تیسرے دن شام مغرب سے پہلے آ جاؤں گا. اسے چھوڑ دیا گیا کہ جاب میں لاؤ بچوں اپنی فیملی سے. تیسرا دن آیا، عصر کے بعد لوگ میدان میں جمع ہو گئے. اب وہ بندہ نہیں پہنچا، انتظار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل اندر سے کانپ رہا تھا کہ یہ بزرگ صحابی ہیں، یہ صرف اپنی نیکی کے نتیجے میں اب ان کی گردن اڑا دی جائے گی. تو آپ نے کہا نہیں اور
5 منٹ دیکھ لیتے ہیں اور 5 منٹ دیکھ لیتے ہیں، ذرا اور انتظار کر لو، بھی مغرب کی نماز میں کچھ تھوڑا وقت ہے۔ تو ہر آدمی کی نظریں لگی ہوئی تھیں اس راستے پر جو شہر کی طرف آتا تھا۔ نہیں آیا وہ بندہ، تو صحابی سے کہا گیا کہ مجھے افسوس ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے ضمانت دی تھی تو آپ سے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو میں نے کہا میں حاضر ہوں، میں نے ضمانت دی تھی۔ تو انہیں تیار کیا جانے لگا گردن اتارنے کے لیے۔ تو اتنی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ جو راستہ شہر کی طرف آتا ہے اس پہ گرد اڑ رہی ہے۔ تو لوگوں نے شور مچایا کہ شاید وہ آ گیا آدمی، کیونکہ یہ کسی گھوڑے کے ٹاپوں سے گرد اڑ رہی ہے، تو 1 منٹ رک جایا جائے۔ تو روک دیا گیا جلاد کو، اور وہ واقعی وہی آدمی تھا جو بہت بے تحاشا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا، اور آ کے کہنے لگا کہ آئی ایم ریئلی سوری، لمبا سفر تھا، آخری ملاقات تھی، اس کے اندر تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا، تو میں حاضر ہوں سزا بھگتنے کے لیے۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمہارے گھر کا نہیں پتا، تمہارا کوئی قبیلے کا نہیں پتا، تو تم پاگل ہو واپس آ گئے، تم تو رہ سکتے تھے بڑی آسانی سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرے دل نے یہ نہیں کرنے دیا مجھے، کہ میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی کہ ایک صحابی نے تمہیں نہ جانتے ہوئے بھی ضمانت دی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اجنبی لوگ ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں کہ فرار ہو گئے۔ تو یہ بات سن کے ان صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ تو جانتے نہیں تھے، آپ نے ضمانت کیوں دے دی اس کی؟ کہنے لگے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص کیا سوچے گا کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو کسی اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کی ضمانت دے سکے۔ اب یہ جو قتل ہوا تھا بندہ، اس کے لواحقین معاف کرنے پر تیار نہیں تھے، تو سڈنلی لوگوں نے دیکھا کہ قتل ہونے والے آدمی کے دونوں بیٹے آگے آئے مجمع سے اور کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کو معاف کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پہلے تو تم راضی نہیں ہوتے تھے معاف کرنے پہ، اب کیا ہوا؟ کہنے لگے دل میں ایک خیال آیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اہل مدینہ میں ایسے دل والے لوگ نہیں ہیں جو دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان کے یہاں پر ایک کڑا احتساب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں کہ کئی صدیاں بیت جانے کے بعد وہ آنے والی نسلوں کی ٹیکسٹ بکس میں قصے درج کر دیے جاتے ہیں، اور بچے جو اس کلاس میں 3ری 4تھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور یہ ایسی انسپائریشن ہے جو ساری عمر قائم رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا 65 سال سے زیادہ پرانا قصہ ہے، جو بلکہ 71 ایئرز ہو گئے، لیکن وہ قصہ مجھے اب بھی ازبر ہے کہ کچھ اس طرح سے میرے ذہن پر وہ نقش ہوا ہے کہ میں اسے بھولا نہیں پایا۔ تو میں جو اکثر اوقات یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی قوم جو اقوام عالم میں ویل ریسپیکٹڈ ہو، تو ہمیں پرائمری اسکول لیول پر نصاب کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف کی اتنی کہانیاں ہیں کہ جب بچے اس کو پڑھتے ہیں کچی عمر میں تو وہ نقش ہو جاتی ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں لاشعوری طور پر کہ اس پہ عمل کر لیں۔ سوری شاہ صاحب، یہاں پہ ایکچولی جو میں نے آپ سے اگلی بات پوچھنی تھی آپ نے ہلکا سا اس کو ٹچ کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سوال کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف جائیں، اور جب واپس آئیں تو آپ اس کا جواب دیں۔ آج کل کے زمانے میں
I'm sorry شاہ صاحب سمجھ نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو کیسے ریز کرے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماں باپ گھر کے بڑے ہمیں کریکٹ کرتے تھے, یہ نہیں کرنا, زیادہ نہیں بولنا, بہت زیادہ بول رہی ہو فضول, مطلب بہت سی چیزوں پہ ہمیں سمجھایا جاتا تھا, روکا جاتا تھا. آج کل کی نفسیات جو ہے, چائلڈ سائیکالوجی جو ہے وہ کچھ مختلف ہی کہتی ہے. ٹیچرز تک اپنے بچوں کو کریکٹ نہیں کر سکتے. تو جب کوئی بھی نہیں بتائے گا, اندر کی آواز تو ایک ایج کے بعد شاہ صاحب جاگتی ہے, وہ چھوٹی عمر پہ نہیں پتہ چلتا. اور جب تک آپ کے اندر کی آواز جاگ اٹھتی ہے تب تک آپ ایک ایسی عمر پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں آپ نے 30, 40, 45 سال بہت سے گناہ اور غلط کام کر لیے ہوتے ہیں. تو شاہ صاحب جب بریک کے بعد واپس آئیں گے, آج کل کے زمانے میں جہاں پہ ہر جگہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بچوں کو, یوتھ کو کچھ کہنا نہیں ہے, ہم ان کو خود احتسابی کیسے سکھائیں؟ جب باہر بھی کوئی نہیں ان کو کچھ کہے گا تو اندر کی آواز کہاں سے جاگے گی؟ اس پہ آپ سے گائیڈنس چاہیے ہوگی ایک بریک کے بعد. لیکن بریک میں جاتے جاتے ہم بڑھیں گے رموز علی قلندری کی طرف کہ وہ کلام پیش کریں. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.
السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان. نور علم کا سیگمنٹ آگے بڑھاتے ہیں. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، بریک پر جاتے ہوئے جگر نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ ہم آج کے بچوں کو کیسے روکیں، ان میں احساس کیسے دلائیں کہ خود احتسابی کیا ہے جب ہم انہیں روک ہی نہیں سکتے. ہم خود ہی نہیں ان کو خود نہ نہیں روک سکتے کچھ تو کسی چیز اپنے پہ اندر کہہ کیسے سکتے کریٹ ہوگا؟ تو ان کے اندر ایک سیلف. دیکھیں آج تک شاہ صاحب مجھے اگر جیسے کہ جب بھی گفتگو ہوتی تھی اپنی خالہ اور خالو کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی تو اکثر میں گھوم کے کہتی تھی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا. تو ایک دن میرے خالو نے بڑے پیار سے گھوم کے کہا کہ بیٹے ہر گفتگو آپ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک بات کی، اس سے دماغ میں ایک تھاٹ پروسیس پیدا ہوئی، احساس ہوا کہ ہاں میں بہت زیادہ میں کرتی ہوں، یہ بات غلط ہے. آج کل تو آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اپنے بچوں کو بھی کچھ کہو تو ارد گرد والے ایسے آپ کو گھور رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ہی نہیں کچھ ان کو کہو گے تو ان کے اندر کس طرح یہ چیز کریٹ ہوگی کہ دس از رائٹ اینڈ دیٹ از رانگ. ماڈرن ڈے میں ہم کیا کریں؟ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ ہم ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم پہ جمپ کرتے ہیں. بالکل. نتھنگ ان بٹوین. ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں ایک محاورہ بڑا رائج تھا کہ دو سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ. اسی طرح جب اسکول میں بچہ داخل کروانے جاتے تھے پیرنٹس تو ٹیچر سے یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، اس کی کھال اور گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری. مراد یہ تھی کہ آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر لیں. ایک ہماری ایکسٹریم وہ تھی، اس کے اپنے بھی رزلٹ تھے، اس کے اپنے کانسیکوینسز تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہوئی کہ ہمارا ایکسپوئر باہر کی دنیا کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب کمیونیکیشنز ٹولز بہت بڑھ گئے تو وہ سہولت یہ ہو گئی کہ پوری دنیا آپ کی ایک فنگر ٹچ پر موجود ہے. اور بہت سی چیزوں کی طرح ہم نے کیا یہ کہ مغرب سے جو چیز بھی ہمیں ملی ہم نے اس کو ایز اٹ از لیا اور لے کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا. یہ کانسیپٹ مغرب سے ہمارے یہاں آیا. ہمارے یہاں لوگ ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، اسی ماحول میں رہتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں، وہیں ٹریننگ ہوتی ہے ان کی. تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ انہی کے سے سٹائل میں بیہیو کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جانے لگا کہ بچے کو اگر ہم سختی کے ساتھ ڈیل کریں گے تو بچے کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. یہاں ہم نے اس ایکسٹریم سے جمپ کیا اور اس ایکسٹریم پر آ گئے کہ جہاں بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. ایک تو فیکٹر یہ ہے اس کا. دوسرا اس سے بھی بڑا فیکٹر اور خطرناک فیکٹر وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے پاس بچے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس ہم بچے کو وقت نہیں دے سکتے. پہلے یہ تھا کہ ماں باپ ایٹ لیسٹ 3 وقت کا جو کھانا تھا، ناشتہ، لنچ اور ڈنر، ٹیبل پر اکٹھے ہوتے تھے اور اس ٹیبل پر جہاں گفتگو اور ہو رہی ہوتی تھی بچے کے ٹیبل مینرز پر نظر رہتی تھی. مائیں بچوں کو خود تیار کرتی تھی اسکول جانے کے لیے. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ پاؤں کی ٹو سے لے کے سر کے بالوں تک وہ بچے کو تیار کر کے بھیجتی تھی. جب ذرا بچہ بڑا ہو جاتا تھا تو پھر اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کام کر کے سونے ہیں تم نے، تاکہ کل اسکول جب جانے لگو تو ہر چیز ان پلیس ہو. اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا.
اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کام پر باہر گیا ہوتا ہے، شام کو آتا ہے تو اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے ریلیکس ہونے کے لیے ٹائم چاہیے، تو وہ ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے گا یا ٹیلی فون پہ باتیں کرے گا یا دوستوں میں بیٹھ جائے گا. بچے کے لیے وقت نہیں ہے. والدہ کی اپنی مصروفیات بہت ہیں دن میں، گھر کا پورا کام کرتی ہیں، پھر ان کا بھی ایک کہنا درست ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے اپنے لیے. تو بچے کو ہم ایک فون پکڑا دیتے ہیں جہاں وہ مختلف ایپس پر جا کے اپنی مرضی کی مختلف فلمیں دیکھتا رہتا ہے، اس پہ چیک بھی نہیں کوئی. نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے وہ ان ایپ سے سیکھ رہا ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، اس کا تعلق مغرب سے ہے. بچے تو آج کل بولنا بھی کارٹون کی طرح شروع ہو گئے ہیں. بچوں کے انگریزی بولنے کا انداز بالکل کارٹون جیسا ہے، بیکاز جو وہ دیکھتے ہیں کوکو میلن وغیرہ پہ وہ وہی کرتے ہیں. وہ جو سیکھ رہا ہے اس کا ہماری کلچرل ویلیوز، سوسائٹی کی ویلیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیکھ رہا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بچہ کیسا نکلا، یہ نالائق ہے. الزام بچے پہ دے رہے ہوتے ہیں جبکہ قصور تمام تر ہمارا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو الزام نہیں دیتے، بچے کو الزام دے رہے ہوتے. اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جس مغرب سے ہم یہ سب سیکھ کر آئے تھے، اسی مغرب میں اب اسمبلی میں لا بن رہے ہیں، لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ اساتذہ کو ڈانٹنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ بچوں کو ڈانٹ سکیں، کیونکہ بچے کی سرزنش نہ کرنے کی وجہ سے بچے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. وہ انکنٹرولڈ لائف گزار رہا ہے کہ وہ اس کشتی کی مانند ہے جو سمندر میں ہے بغیر رڈر کے ہے. لہروں کے رحم و کرم پر ہے، لہریں اسے کسی طرح بہا کے لے جائیں. تو جب تک کہ کشتی کا رڈر نہیں ہوگا، کشتی ایک متعین راستے پر کبھی ٹریول نہیں کرے گی. تو اب وہ وہاں مغرب میں یہ تبدیلی آ گئی. اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ ٹھیک ہے ان کی بہت اچھی باتیں بھی ہیں، بہت بڑی بڑی اچھی باتیں، ہم ان سے وہ لے لیں لیکن ان کو امپرووائز کر لیں ٹو آر اون، ٹو سوٹ ٹو آر لوکل کنڈیشنز. اگر یہ ہم کر لیں تو پھر بھرپور فائدہ ہمیں ملے گا. بالکل صحیح. بالکل بالکل. جیسے ابھی شاہ صاحب آج ہمارا ٹاپک بھی تھا خود احتسابی. ابھی جب آپ نے ذکر کیا نا کہ کبھی کبھی گھر جا کے آپ کہتے ہیں مجھے ریلیکس ہونے کا وقت چاہیے، تو مجھے یقین جانی اپنا آپ بھی کہ نہ کہ نظر آیا کہ شاید جب مانور آ کے کہتی ہے کہ پاپا میں سے ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں، میں سے کہتا ہوں یار مجھے ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے، میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو آج عجیب ایک ہوا ہے کہ لائک اپنی غلطیاں بھی بہت نظر آ رہی ہیں. اب غلطیاں نظر آ رہی ہیں، اب دیکھیں نا ان کو سمی، ٹھیک کیسے کریں؟ جب بندہ صبح جاتا ہے کام پہ اور رات کو آتا ہے تو وہ ٹائم ہم تو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بچے انتظار میں ہوتے ہیں بالکل کہ ماما آئیں گی، بابا آئیں گے، ہم یہ کریں گے. وہ بچے تو اپنے 1000 شیخ چلی کے پلان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کے ساتھ ان کو 2 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیتے، یا جو ٹائم دیتے بھی آؤ ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو، تو وہ تو چلو ساتھ بیٹھ کے بھی ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے لیکن ٹریننگ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، لرننگ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی. اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا سمیزہ، بات یہ ہے کہ انسان کی ڈیوٹی سب سے زیادہ اہم ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی خوبصورت بات ایک کہی تھی کہ زحمت اٹھانا بہتر ہے ذلت اٹھانے سے. زحمت اٹھانا بہتر ہے ذلت اٹھانے سے. جب ہم اپنی ڈیوٹیز کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالآخر. تو اگر میں 10 گھنٹے بڑی شدید محنت کر کے گھر لوٹا ہوں
جسمانی اور ذہنی دونوں طریقے سے انتہائی تھکا ہوا ہوں، لیکن جب میں بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جانا چاہیے کہ اس کی پرورش اور اس کی تربیت میری ذمہ داری ہے. تو اگر میں اپنی تفریح میں پڑ گیا تو اپنی اس ذمہ داری سے منہ موڑ رہا ہوں گا، اور کل کو اس کا مجھے جواب دینا ہے رب کو بھی اور اس معاشرے کو بھی، کیونکہ وہ بچہ میرا جوان ہو کے اسی معاشرے کا ایک یوزفل شہری بننا چاہیے. تو جب وہ ڈیوٹی مجھے یاد آ جائے گی تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ مجھے تفریح کی ضرورت ہے، مجھے ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کا ایک آسان ترین حل تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، ہم فوراً جاتے ہیں کہ مہمان ہے، اس کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اپنے مہمان کو انتظار کراؤں. تو پھر جا کے میں اس طرح سے اس کے پاس مہمان کے پاس بیٹھوں گا کہ میں اس کو I must give him quality time. تو میں اس کی پسند کی باتیں کروں گا، اس کی پسند کے ٹاپکس پہ گفتگو کروں گا، اس کی ذات سے باتیں کروں گا. تو اگر میں یہ سمجھ لوں کہ مہمان کے بارے میں تو میرا یہ رویہ ہے، تو یہ تو بچہ ہے میرا جس کی ذمہ داری میری ذات پر ہے، تو پھر شاید میں اپنی تفریح کے قصے میں نہ پڑوں. بالکل صحیح. شاہ صاحب میں بھی کہتا ہوں نا، جب بھی آپ آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات سکھا کر جاتے ہیں جس سے کہ آپ کو، یعنی مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں ابھی سے فیل کر رہا ہوں. جیسے جو شروع میں نے کہانیاں سنانے بچوں کی شروع کی تھی، تو شاہ صاحب اس ٹرانسمیشن سے ہی جو کہانیاں سناتے تھے، میں نے گھر جا کے بیٹی کو سنائی 2-3 دفعہ سنائی، اس کو اچھی لگی. کل جب میں گھر گیا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کر کے آئی تھی، تو اس میں اسلامی کہانیوں کی کتابیں لے کر آئی تھی کہ پاپا اب صاحب یہ مجھے سنائیں گے. ویری گڈ. تو آئی تھنک یہی اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ میں لینے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا کہ واقعی میری ذمہ داری ہے. And inshallah try to do that. اور وہی انشاءاللہ. چیز ہے نا کہ ایک دفعہ بندہ خود احتسابی اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کر جائے تو انسان پھر خود ہی اپنے آپ کو اینالائز کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم آپ کو ابھی نہیں جانے دیں گے شاہ صاحب، کچھ دیر اور ہمیں پلیز دے حاضر دیجیے گا. جناب، حاضر. ہم البتہ ایک کلام سنتے سنتے بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو پھر ضرور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ بھی حاضر. کریں گے، فائنل ورڈز بھی لیں گے. کیونکہ میں آج شاہ صاحب سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ عید منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے شاہ صاحب کی نظر میں. بالکل. اور ہم بڑھتے ہیں نبیل رضا قادری کی طرف. السلام علیکم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، لجپال گرانا ہے، لجپال گرانا ہے، لجپال گرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ شاہ صاحب آج خود احتسابی کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میں چاہوں گا اگر کوئی کنکلوڈنگ میسج آپ آڈینس کو بھی دینا چاہیں کہ گفتگو اگر سے سم اپ کیا جائے اس پوری گفتگو خود احتسابی کو۔ میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں، حالانکہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں خود اپنی اصلاح نہیں کر سکا تو دوسروں کے لیے کیا پیغام دوں گا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی خوشگوار زندگی ہم لیڈ کریں، تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسیپٹ کر لیں ایز دے آر، اور اس کا اپنے ذات پر کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک سبق سکھائیں کہ اگر لوگ مجھے میری ان تمام خامیوں کے ساتھ قبول کیے ہوئے ہیں تو میں ان صاحب کو ان کی ایک دو خامیوں کے ساتھ کیوں نہیں قبول کر سکتا۔ تو یقین کیجئے کہ بڑی پرسکون زندگی ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، ان کی ڈاؤن سائڈ پر نظر نہیں رکھیں، ڈاؤن سائڈ پر اپنی ڈاؤن سائڈ پر نظر رکھیں، زندگی اور بھی مزے کی ہو جاتی ہے کہ نہ کسی سے گلا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت۔ جس نے جو کچھ سلوک کر دیا، جو کچھ کہہ دیا، وہ ایک کہکا لگایا اور برابر ہو گیا۔ کیونکہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان پہ غصہ نکالا، اس نے ہمیں اگر اینٹ ماری تھی تو ہم نے اس کا جواب پتھر سے دیا تو ہم نے ایک زمانہ فتح کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو خوشی ملتی ہے خوشی دینے سے، لینے میں خوشی نہیں ہے۔
دینے میں خوشی ہے. تو جب ہم دوسروں کو دینا شروع کرتے ہیں، اگر میں نے کسی کو دیکھا مسکرا کے، وہ بھی اس کو دینا ہے. کسی کی سخت بات کے جواب میں مسکرا گیا اور خاموش ہو گیا، یہ بھی میں دے رہا ہوں، اس کو لے نہیں رہا. تو وہ جو اندر خوشی بڑھ جاتی ہے یا آپ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے. آپ نے کئی بار سوچا ہوگا کہ ان صاحب سے میں ملا ہوں، ان کا چہرہ کتنا پلیزنٹ ہے. اکثر ایسی وائبس آتی ہیں آپ کو؟ ہاں، اور کچھ لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کی عمر خاصی ہو گئی ہوتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں چمک بے پناہ ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں میں خوشیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دینے میں بلیو کرتے ہیں، لینے میں بلیو نہیں کرتے. ماشاءاللہ. شاہ صاحب، جوگن نے بھی سوال پوچھا تھا کہ عید کیسے منائی جائے، عید منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مسلمان کو تو ایک حکم ہے کہ وہ غم میں خوشی میں اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کو بہت عزیز رکھتا ہے، لیکن اسراف سے منع کرتا ہے. اسراف سے کام نہیں لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شاید سب سے زیادہ سخی انسان تھے، لیکن جو اتنی زیادہ سخاوت تھی رمضان کے مہینے میں وہ کئی گنا بڑھ جاتی تھی. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنے لگتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، ہمارے ڈیپینڈنٹس ہیں، جن میں گھریلو ملازمین بھی ہیں، ماتحت بھی ہیں ہمارے دفتر میں، جب ہم ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ رہ جائے جو عید کی خوشیاں منا نہ سکے، تو یقین کیجئے کہ عید سب سے بڑی عید ہے. اس سے زیادہ بہتر عید نہیں ہے کہ ہم عید کی خوشی خود تو مناتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی ان خوشیوں سے محروم نہ رہ گیا ہو وسائل کی کمی کی وجہ سے. تو ہم اپنے وسائل کو تقسیم کر لیں. یہ شاید عید منانے کا میرے نزدیک سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. میں ایک بریک میں ایک بچی سے کہہ رہا تھا کہ اس پہ اب بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، لیکن رب تعالیٰ کو 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرنا، اور مقروض کا قرض ادا کرنا. اب اس زمانے میں غلام تو رہے نہیں، اس کا ہم سبسٹیوٹ ڈھونڈ سکتے ہیں. ہر جیل میں آپ کو بہت سے ایسے قیدی مل جائیں گے جو اپنے جرم کی سزا بھگت چکے، لیکن ان پر تھوڑے تھوڑے جرمانے ہیں، 10-10 15-15 ہزار روپے وہ ادا نہیں کر پا رہے بیچارے، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں. وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم عید سے پہلے ان لوگوں کے جتنی ہماری استطاعت ہے ان قیدیوں کے جرمانے ادا کر کے انہیں رہا کرا دیں، اور جاتے ہوئے ان کو عید کے کپڑے اور 5-5 10-10 ہزار روپیہ دے دیں کہ بچوں میں جا کے عید منا لو، میرے خیال میں یہ اتنی بڑی خوشی ہے عید کی کہ معلوم نہیں کتنے گھروں میں کتنی بیویاں کتنے بچے جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہوں گے کہ اس آدمی نے ہمارے لیے موقع پیدا کر دیا کہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منا لیں. وہی والی بات ہے نا شاہ صاحب، 5,000 10,000 کیا ہے؟ 4 لوگ
पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं मिल के तो 5,000 रुपए खर्च हो आप एक जाते बार- हैं। हम खर्च करने से पहले इतने पैसे तो जो साहिब हैसियत लोग हैं ऑफ कोर्स सोचते भी नहीं है। किसी के 5,000 किसी के लिए 5 करोड़ हो शायद। बिल्कुल, जिसके पास सोचे बहुत बड़ी 5 रकम है। बहुत किसी के लिए बहुत बड़ी रकम है। आपके बिल्कुल। लिए आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, आपके लिए वो रकम आप यानी फैमिली अहमियत के नहीं साथ रखती। खाना खाने जाइए, 20-25 हज़ार रुपए का बिल आ जाता है, वो हम बड़ी खुशी से पे कर देती हैं। शाह साहब, ये कैदियों वाली बात आपके जहन में कि ऐसी आपके साथ हमेशा कुछ होता है जिसकी वजह से आपके सामने चीजें आती हैं, ये क्या मामला नहीं, है? कुछ भी नहीं था। ये बहुत साल पहले किसी साहब ने मुझसे पूछा कि अल्लाह ने सब कुछ मुझे अता किया हुआ है, लेकिन मुझे अंदर से सुकून नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम कर लीजिए, अल्लाह के पसंदीदा तरीन कामों में ये 3 काम हैं: भूखे को खाना खिलाना, गुलाम को आज़ाद करना और मकरूज़ का कर्ज अदा करना। तो ये कैदी हैं बेचारे, बहुत से जो थोड़ी थोड़ी रकमें हैं, जेल में पड़े हुए हैं। जितनी अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, जितनी हिम्मत दी है, आप इन कैदियों का कर्ज अदा कर दें, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे देगा। वो एक साहब ने किया, उनकी देखा देखी और बहुत से लोग शुरू हो गए। तो ये कोई 10-15 साल पुरानी बात है जब ये किस्सा हुआ। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और तौफीक बख्श दे, हम सभी करने लग जाएं। इंशाल्लाह। शाह साहब, अभी शायद जिस तरह आपने कहा है, शायद ये सुनकर ही बहुत से लोग इस पर अमल करना शुरू करें, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। इसी नोट पे, इस बहुत ही खूबसूरत नोट पे शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी आपकी कि आप बुला लेती हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। ये आपकी अजमत है कि आप आ जाते हैं, यह और हमारी शर्फ की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं शाह साहब। बड़ी इनायत। तो हम एक कलाम सुनते सुनते अपने आज इसके इस सेगमेंट को कंक्लूड करेंगे। इंजीनियर जमील अहमद अवैसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कलाम पेश करें। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हूँ, किस मुँह से बयां हूँ, तेरे औसाफ हमीदा। तुझ सा कोई, तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में, तुझ सा कोई आया है, न आएगा जहां में, देता है गवाही
یہی عالم کا جریدار تو روح زمن رنگ چمن اب رے بہاراں تو روح زمن رنگ چمن اب رے بہاراں تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.